ثانی مصطفیٰ بیٹی ثانی زہرا. عجیب منطق ہے, عجیب مرحلہ ہے. اللہ کی رحمت کے گھر میں توجہ ہو, رحمت تشریف لائی. مولا حسنین دوڑے مسجد میں گئے, بابا کو جا کے بتایا, بابا اللہ نے ہمارے گھر میں رحمت نازل کر دی. توجہ آ چاہتا ہوں. مسجد میں ہے علی, گھر میں ہے زہرا, حسنین ہے قاصد. جس کی خوشخبری کا قاصد حسین ہو اسے جناب زینب کبریٰ کہتے ہیں. ملو بھائی, ملو میرے ساتھ ملو. ایک لمحے کے لیے تنہائی کا احساس ہوتا ہے جب آپ چپ کرتے ہیں نا. میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, علی ابن ابی طالب کو خبر ملی اللہ نے حسن اور حسین جیسے بیٹوں کے بعد مجھے رحمت سے نوازا ہے. اٹھے نہیں, تاریخ نے لکھا مسجد نبی کی خاک پہ ابو تراب نے سجدہ کیا, اللہ کی تسبیح بیان کی. اٹھے, والہانہ انداز میں دوڑتے ہوئے گھر میں آئے. جناب سیدہ کی آغوش میں ہے رحمت کائنات. علی نے رحمت دو جہاں کی رحمت کے آغوش سے اس انداز میں اپنی رحمت کو اٹھایا کہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسا کہ ناطق قرآن کی آیت رحل مشیت الہی میں آ گئی. یا علی. تاریخ کے جملے پڑھو حضور, مجھے ایک منطقی نتیجہ لینا ہے. این وسط پیشانی میں حضور نے بوسہ دیا اور عجیب جملہ کہا, یا بنت رسول اللہ. جناب زہرا کو مخاطب, یا بنت رسول اللہ ما سمیت ابنتی ہادہ, کہ میری اس بیٹی کا نام کیا تجویز کیا. توجہات فرمائیں گے. یہ آل محمد کے گھرانہ ہے, یہ اپنی فضیلتوں کے ساتھ ساتھ امت کی تربیت بھی کرتا ہے. ان کی ہر فضیلت میں, ان کے ہر کام میں امت کی تربیت ہے. ذرا توجہ فرمائیے کہ اے نور نظر مصطفیٰ, اے فاطمہ زہرا, میری بیٹی کا نام کیا تجویز فرمایا. سننا جملہ, نبی کی بیٹی نے قیامت تک کی بیٹیوں کے لیے عجیب درس چھوڑا. ارشاد فرمایا, یا علی آپ میرے بھی مختار ہیں, اس بچی کے بھی مختار ہیں. بھلا میں آپ کی کنیز ہوتے ہوئے آپ سے سبقت کیسے کر سکتی ہوں. توجہات ہو جائے. یہ محمد کی بیٹی کائنات کی بیٹیوں کو تبلیغ کر کے جا رہی ہے کہ شوہر کے ساتھ مخاطب کیسے ہوتے ہیں, شوہر کی عزت کا معیار کیا ہے. بیٹی پیدا ہوئی, نبی کی بیٹی ہے, کوئی معمولی مستور نہیں. کوئی جناب زہرا کا تصور, اگر میں جناب زہرا کی فضیلت پڑھنے لگوں تو پھر مجلس ادھر چلی جائے گی. میں اپنے موضوع میں رہ کے پڑھنا چاہتا ہوں. ذرا ذہن میں رکھیے, کوئی معمولی مستور ہے جس کے لیے محمد جیسا حبیب خدا اٹھ کے احتراماً کھڑا ہو جائے. اس بیوی کی عزت کیا ہے, اس بیوی کا مقام کیا ہے جو عالمہ غیر معلمہ ہے. اگر وہ بیوی نام رکھ دیتی تو یقیناً عظیم ہوتا. لیکن کیا فرما رہی ہے, یا علی آپ میرے بھی مختار ہیں, آپ اس نور نظر کے بھی مختار ہیں. بھلا میں نام رکھنے میں آپ سے سبقت کیسے کر سکتی ہوں. آپ تجویز کیجئے میری بیٹی کا نام کیا ہونا چاہیے. غور فرمانا, بیٹی کو سینے سے لگا کے ماتھے پہ بوسہ دے کے کہا, اگر بنت پیمبر حفظ مراتب ہی طے پایا ہے تو ہمارا بھی کوئی مختار ہے جسے احمد مختار کہتے ہیں. پھر ہماری بیٹی کا نام تو حضور سرور کائنات ہی رکھیں گے. بی بی کہتی ہے, یا علی میں نے تو سنا بابا جان مدینہ سے باہر گئے ہوئے. کہا تو پھر کیا ہوا, ہم انتظار کریں گے, نبی آئیں گے, ہماری بیٹی کا نام تجویز کریں گے. حضور تاریخوں نے لکھا 3 یا 4 دن یقیناً مشیت الہی کے تحت حضور باہر ہوں گے. اب جب واپس آئے تو ہوں میں دیکھوں سیدھے پہلے اپنے گھر گئے, کھانا وانا کھایا, رہ گئے اور پیچھے رہ گئے. نہیں, خدا کی قسم, نصابوں سے نکال دیا جائے, دلوں سے نہیں نکالا جا سکتا. تاریخوں سے کون نکالے گا؟ جو بزرگ لکھ گئے ہیں کہ مصطفیٰ کی عادت
نہیں، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ مصطفیٰ جب بھی مدینے سے جائیں تو سب سے آخر میں زہرا کو مل کے جائیں، جب بھی مدینے میں واپس آئیں تو سیدھے زہرا کے گھر میں آئیں۔ اچھا بھائی، جو بندے وہاں تھے، اب ایک بات پوچھوں، سرداروں کے گھر میں اگر خوشیاں آئیں تو نوکر وہاں سے بھاگ جاتے؟ بولو، بھاگ جاتے کہ وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، مبارکیں دیتے ہیں؟ سارا مدینہ تو تھا نبی کا نوکر، تھا یا نہیں؟ جو نہیں تھا اس کی کوئی عزت نہیں، جن کی عزت ہے وہ ہے اسی وجہ سے کیونکہ وہ مصطفیٰ کے گھرانے کے نوکر ہیں۔ تو یہ مجھے بتائیے، مصطفیٰ کے گھر میں اتنی بڑی خوشی ہو، صحابہ مدینے سے بھاگ جائیں گے؟ نہیں۔ تو پھر مانیے جتنے صحابہ تھے مدینے والے وہ سب کے سب موجود، جو ان کی زوجات اور بیٹیاں تھیں وہ جناب زہرا کی خدمت میں موجود۔ یہی حق بنتا ہے نا، یہی حق بنتا ہے نا کہ صحابیات بھی موجود، سارے صحابی بھی موجود، اور سب کو پتا ہے کہ نبی مدینے میں۔ اب خواہش ہر بندے کی ہوگی پہلے میں مبارک دوں گا۔ اچھا، اب یہ روایت میں جملے نہیں، یہ روایت میں اپنے تخیل سے زبان حال جو میرے ذہن میں آ رہی میں اس کو پیش کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں گے اس جملے پر، اور یقیناً روایت کے ساتھ کوئی ٹکراؤ اس کا نہیں ہے کہ ہر ایک آدمی کی فطری طور پہ خواہش ہے کہ حضور کے گھر کی خوشی ہے تو ان کو میں مبارک دوں، میں مبارک دوں۔ اب ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے انتظار میں ہے کہ مصطفیٰ آئیں اور میں مبارک دوں، لیکن تاریخ نے لکھا کہ وہ جس کی سفید ریش زہرا کی دہلیز کی بہاری دیتی تھی، وہ سلمان اسی رستے پہ بیٹھے تھے جدھر سے نبی نے آنا تھا، چونکہ سلمان کو یہ معلوم تھا کسی اور گھر میں مصطفیٰ نہیں جائیں گے، سیدھے ادھر آئیں گے۔ تو حضور جیسے ہی پہنچے، آگے سلمان، حضور بہت مبارک۔ سلمان کس بات کی؟ کہا مولا آپ کو پتا ہے؟ نہیں، تم سے سننا چاہتا ہوں۔ مولا آپ کی رحمت کے گھر میں اللہ نے رحمت بھیجی، حضور انتظار ہو رہا ہے کہ آپ تشریف لائیں گے اور اس نور نظر کا نام تجویز کریں گے۔ آئے، جناب سیدہ کی آغوش میں لیا، اپنے ہاتھوں پر پیشانی پہ بوسہ دیا، وَزَمَّهَا إِلَىٰ صَدْرِهِ، اپنے سینہ سے چمٹا لیا، علی و بطول کے چہروں کو دیکھ کے مسکرا کے کہا کیا نام تجویز کیا میری بیٹی کا؟ توجہات تو جناب مولا متقیان نے کہا مولا آپ کی بیٹی نے حفظ مراتب کو طے کرنا میزان قرار دیا ہے، انہوں نے مجھ سے زیادہ سبقت نہیں کی ہے، لہٰذا میں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے مختار ہیں، لہٰذا آپ سے ہم سبقت نہیں کریں گے۔ جب یہ بات آئی سینے سے بیٹی کو لگا کے مصطفیٰ مسکرا کے کہتے ہیں اگر حفظ مراتب ہی میزان طے پایا ہے تو ہمارا بھی کوئی مختار ہے۔ جہاد آخری بندے تک چاہتا، ہمارا بھی کوئی مختار ہے، پھر ہم بھی اس سے آگے سبقت نہیں کریں گے۔ ابھی یہی گفتگو آل محمد کے گھر میں تھی، صحابیات دیکھ رہی تھی، صحابی مسجد میں سن رہے تھے، اتنے میں جبریل آئے، آگے کہا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کا نبی، اللہ تم پہ سلام بھیجتا ہے اور کہتا ہے پورے کا من مولود، اے اللہ کا نبی اللہ تجھے اس مولود کی مبارک بھی دیتا ہے اور فرماتا ہے سم هذا المولود بسم زینب، اس بچے کا نام زینب رکھ دیا جائے۔ اس کا نام زینب رکھا۔ نام کس نے رکھا؟ اللہ نے۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ جو وحی کرتا ہے، اللہ کے کلام وحی اور بغیر وحی دو طرح کے کلام ہوتے ہیں۔ جو وحی کے ذریعے ہوتا ہے اسے قرآن کہتے ہیں، جو وحی کے بغیر ہوتا ہے اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ توجہ فرمانا ہوتا، توجہ فرمانا ہے۔ جو حدیث قدسی جو قرآن کے علاوہ فرمان الہی ہے وہ کیا ہے؟ حدیث قدسی۔ حدیث رسول جو رسول کی حدیث ہو، حدیث قدسی جو اللہ کا فرمان ہو،
قرآن کے علاوہ ایک صلوات سارے پڑھیے اہل بیت میں جاتے ہے توجہ آج جناب حدیث قدسی تصور ہے نا میرے ساتھ ساتھ حدیث قدسی میں آخری بندے تک جو میرے بزرگ یہاں تشریف فرما ہیں آل محمد کا گھرانہ دنیا میں آ کے تعلیم حاصل نہیں کرتا ان کا لقب ہے عالم غیر معلم یہ عالم ہے غیر معلم یہاں پڑھائے نہیں جاتے پڑھے پڑھائے آتے نہیں اور فرمایا تو قرآن سے کہتا ہوں اللہ نے انسان قرآن میں دو طرح کے بیان کیے قرآن میں انسان کی تعریف دو طرح سے کی ایک تعریف ہے والذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وہ ہے جس نے تمہیں ماں کے پیٹ سے دنیا میں ظہور دیا تمہاری ولادت ہوئی لا تعلمون شیئا کچھ بھی جانتے مانتے جو نہ جانتا ہو اسے عالم کہتے ہیں اٹھ گئے ہو نا جو نہ جانتا ہو وہ کیا ہوتا ہے جاہل جو نہیں جانتا وہ کیا ہوتا ہے ان پڑھ جاہل توجہ فرمائیے گا تو ایک انسان وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے لا تعلمون شیئا تم کچھ بھی جانتے وانتے پڑھتے ہیں سکولوں میں داخل ہوتے ہیں مدرسوں میں داخل ہوتے ہیں کوئی ڈاکٹر بنتا ہے کوئی انجینئر بنتا ہے پڑھ پڑھا کے بنتے ہیں جو بھی بنتے ہیں اس دنیا میں پڑھ کے نہیں آتے آگے پڑھتے ہیں آگے پڑھ کے جتنی محنت کوئی کرے گا اتنا مقام پائے گا توجہات ہوں ایک ہے انسان یہ دوسرا انسان جس کی تعریف اللہ نے قرآن میں بیان کی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان رحمان وہ ہے کہ جس نے اس انسان کی تخلیق سے پہلے اس کے خمیر میں قرآن کو رکھا تو قبلہ ہے انسان مگر کچھ آتے ہیں وہ آ کے پڑھتے ہیں کچھ وہ ہیں جو پڑھا کے بھیجے جاتے ہیں جو آگے پڑھتے ہیں وہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں جو پڑھ کے آتے ہیں وہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو جو پڑھے تک کو صلوات تائیں مقالن دے پھر کی قسم سارا کچھ چلا دے پکے شکل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بیٹا ہو گیا ورنہ کمپلیٹ کرنے میں بات بار بار لوگ توجہ دیتے ہیں ایک صلوات سارے پڑھ جائے اور ہے چلا دیا ایک انسان کو کچھ پڑھنے کے لیے آتے ہیں کچھ پڑھانے کے لیے آتے ہیں حضور میں جو جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو بھیجا اور نام کیا رکھا سم ھذا المولود بسم زینب میں نے جملہ یہاں سے شروع کیا کہ اس گھرانے کے سارے لوگ پڑھ کے آتے ہیں تو یوں سمجھیے جملہ جو کہنا چاہتا ہوں جو پڑھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس گھرانے کے لوگ مشیت الہی سے واقف ہیں جی مشیت الہی سے واقف ہیں لہذا اگر جتنے پڑھے لکھے میرے بزرگ پرانے عزاداروں میں ان سے بات کر رہا ہوں جوان میری بات سے نہ بھی پہنچے تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا لیکن بزرگ ضرور سر اٹھائیں حضور اگر بنت پیمبر جناب زہرا اس بچی کا نام رکھتی تو کیا رکھتا سر اٹھائیے گا اگر بی بی رکھتی تو نام کیا رکھتا
آپ جی سلامت رہے آپ. جو مشیت الہی سے واقف ہیں وہ وہی نام رکھتے جو مشیت الہی میں ہے. ہاں جی بہت اچھا. کیا کہنے کا دل خوش کر دیا. وہ اگر سیدہ رکھتے تو وہ بھی زینب ہی رکھتی, اور اگر علی رکھتے تو ان تو بولو نا, ان کی سوچی ہوگی جا کر, وہ بھی زینب ہی رکھتے. اگر مولا رسول خدا رکھتے وہ بھی زینب ہی رکھتے. اگر اللہ نے رکھا تو اس نے بھی زینب ہی رکھا. تو پھر کیا عجب تھا کہ جناب سیدہ ہی نام رکھ دیتی. حضور کیا عجب تھا کہ جناب سیدہ ہی نام, یا مولا متقیان رکھ دیتے, یا جناب ختم المرسلین رکھ دیتے. یہ اللہ سے نام رکھوانے کی ضرورت کیا تھی. حضور پڑھے لکھے بندوں سے میرا خطاب ہے, اگر جناب سیدہ رکھتی تو کلام سیدہ ہوتا. اگر جناب علی لکھتے تو پھر یہ علی کا رکھا ہوا نام کلام حضرت علی ہوتا. اگر نبی کا رکھا ہوا ہوتا تو کلام مصطفیٰ ہوتا. مصطفیٰ نے فاطمہ کی بیٹی کا نام اللہ سے رکھوا کے زمانے میں اعلان کیا ہے, ہم اور ہیں تم اور ہو, جن کے نام بھی حدیث قدسی ہو. جن کے نام حدیث قدسی ہوں, ان کی ذات سے کسی کا مقابلہ کیا ہے, ان کی ذات سے کسی کا موازنہ کیا ہے. نام رکھا زینب, اور ہر بچے کو پتا ہے, ہر بچے کو پتا ہے زینب کا مطلب باپ کی نہیں. یہاں آپ نے جھوم کے بتانا تھا. اگر آپ کی نگاہ اس بات پہ, باپ تیرے میرے باپ کی بات نہیں ہو رہی, علی کی بات ہو رہی ہے. ساتھ دیں کسی عام معمولی انسان کے باپ کی بات ہو رہی ہے, کہ علی ابن ابی طالب کی بات ہو رہی ہے, جس کے بارے میں اللہ کا رسول فرما رہا ہے زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجلسوں کو زینت دو جس کا نام محفلوں کو کی زینت ہو, اسے علی ابن ابی طالب. ساتھ نہیں حضور, نام جس کا ذکر مجلسوں کو مزین کر دے, کائنات کو مزین کر دے. اچھا قرآن میں حضرت آدم کا ذکر ہے یا نہیں؟ محفلوں میں حضرت آدم کا ذکر کریں غلط ہے؟ بولو, میں پھر مڈو شروع ہو جائے. توجہ چاہتا ہوں. حضرت آدم کا ذکر کریں, قرآن میں حضرت آدم کا ذکر ہے نا, پڑھ دو پورا واقعہ, وہی تو سجدے والا تھا. پھر رات ساری ادھر رہنا پڑے گا. میں اتھے جماعت دیتے شاور رکھنا, اتھے جماعت کرو, پھر اتھے شروع. توجہ ہاتھ, پھر میرا ساتھ دیں. انہاں میں نے کیا مجلس لمبی پڑھنی, میں آج کون دس نے لمبی مجلس کی ہوتی. صلوات سارے پڑھو محمد و اہل بیت محمد. جی میں موضوع سے باہر نہیں جانا چاہتا ہوں, توجہ ہاتھ چاہیے آخری بندے تک. میرے بھائیوں میرے عزیزوں, اس بات پہ توجہ رہے, کون علی آدم کا ذکر کریں تو غلط ہے جی نہیں. کیا آدم کا ذکر قرآن میں ہے؟ تو آدم کا ذکر کرنا عبادت ہے یا نہیں؟ نوح کا ذکر قرآن میں ہے, نوح علیہ السلام کا ذکر کرنا عبادت ہوا کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم کا ذکر قرآن میں ہے, ان کا ذکر مجلس میں کریں عبادت ہے یا نہیں؟ حضرت موسیٰ کا ذکر عبادت ہے یا نہیں؟ حضرت عیسیٰ کا ذکر عبادت ہے یا نہیں؟ حضرت یونس کا ذکر عبادت ہے یا نہیں؟ حضرت صالح کا ذکر عبادت ہے یا نہیں؟ حضرت مریم کا ذکر عبادت ہے یا نہیں؟ حضرت لوط کا ذکر عبادت ہے یا نہیں؟ سارے انبیاء کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے, قرآن مجلس میں پڑھے تو عبادت ہے نا میرے قبلہ. سب انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے, لیکن کہیں مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آدم کا ذکر مجلس کی زینت ہے. اب بھی نہیں جو بولا مجھے دکھ ہو رہا ہے خدا کی قسم. کہیں مصطفیٰ نے یہ عبادت ہے, زینت نہیں. نوح کا ذکر عبادت ہے, مجلس کی زینت نہیں. ابراہیم کا ذکر عبادت ہے, مجلس کی زینت نہیں. موسیٰ کا ذکر عبادت ہے, مجلس کی زینت نہیں. کائنات میں اکیلی ذات ہے حضرت علی ابن ابی طالب کی, کہ جس کے بارے میں حضرت رسول
मशीयत इलाही से बोलने वाला नबी फरमाता है अली मुयस्सर न हो, अली का नाम ले लो, तुम्हारा बैठना भी मुज़य्यन, तुम्हारा बोलना भी इबादत। बरकत है। तो मैंने कहा जनाब सैयदा का नाम, जनाब ज़ैनब का नाम अल्लाह ने रखा? नहीं, सबका नाम अल्लाह ने रखा। तवज्जो चाहता हूं, जब खाना अभी जश्न के दिन गुजरे ना, जैसे ही दीवार फटी, सैयदा अली को लेके बाहर निकली, तो उस वक्त हजरत अबू तालिब ने आवाज दी, परवरदिगार ये तूने अपने घर से जो हमें तोहफा दिया है इसका नाम क्या रखे? तो आवाज कुदरत आई, मैं अली उल आला हूं, मैंने अपने नाम से मुश्तक करके इसका नाम अली रखा। अभी जो नहीं बोला, ये एक नाम नहीं, सबके बारे में उसने कहा मैं महमूद हूँ, ये मोहम्मद है, मैं आला हूँ, ये अली है, मैं फातिरुस समावात वल अर्द हूँ, ये फातिमा है, मैं मोहसिन हूँ, ये हसन है, मैं कदीम उल एहसान हूँ, इसे हुसैन इब्न अली कहा। इनके नाम हदीस कुदसी और हुजूर रिवायात पढ़ रहा हूँ, मासूम फरमाते हैं कोई और विर्द न आता हो, आले मोहम्मद का नाम पढ़ के मरीज पे दम कर दो, अल्लाह शिफा दे देगा। नाम पढ़ के दम कर दो। इनके नाम हदीस कुदसी हैं, इनके नाम हदीस कुदसी हैं। जो फिकी लोग तशरीफ फरमा है, जिनकी निगाहें फिक पर हैं, बुजुर्गान से मैं यहाँ पे लुकमा लेना चाहता हूँ अपने साथ में। जिस तरह कुरान अल्लाह का कलाम है, इसी तरह हदीस कुदसी भी अल्लाह का कलाम है। यही वजह है कि फिक्र में मौजूद है कुरान की आयत को भी बगैर वुजू के हाथ लगाना हराम है, आले मोहम्मद के नाम को भी बगैर वुजू के हाथ लगाना हराम। बगैर वुजू के आले मोहम्मद के नाम को छू नहीं सकते, हाथ नहीं लगा सकते, कुरान की आयतों को हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि वो वही है। इनके नामों को हाथ नहीं लगा सकते, ये हदीस कुदसी है। वो भी कलामुल्लाह है, ये भी कलामुल्लाह है। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, ये मजलिस की जीनत है। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अली जिसका नाम कायनात को मुज़य्यन कर दे, ये तो कोई नबी के दिल से पूछे कि अली क्या है, खुदा की कसम जो 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 कुछ मोहम्मद के सदके में बना है, उसकी जीनत अली इब्न अबी तालिब। साथ दोगे तो मजलिस जन्नत बन जाएगी खुदा की कसम। अर्श बना मोहम्मद के सदके में, अर्श की जीनत अली है। कुर्सी नूरे मोहम्मद से बनी है, कुर्सी की जीनत अली है। कहकशाओं की जीनत अली है, मस्जिद की जीनत अली है, मिंबर की जीनत अली है, महराब की जीनत अली है, मैदान की जीनत अली है, बिस्तर की जीनत अली है, जंग की जीनत अली है, हजर की जीनत अली है, सफर की जीनत अली है। कायनात में जो कुछ है उसकी जीनत अली है। और नबी फरमाते हैं कि जीनतुल अर्ज़ अर्रिजाल व जीनतुल रिजाल अली इब्न अबी तालिब। इस जमीन की जीनत मर्द है और मर्दों की जीनत अली इब्न अबी तालिब। भाई, मर्दों की जीनत जीनतुल अर्ज़ अर्रिजाल व जीनतुल रिजाल अली इब्न अबी तालिब के मर्द हैं इस जमीन की जीनत, और मर्दों की जीनत का नाम है अली। यही वजह है कि खैबर के मैदान में, तवज्जो, खैबर के मैदान में मर्दों के दरमियान खड़े होके मुस्तफा कह रहे थे, अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। किसी के नदिहाल में से कोई काबिल फख्र हो तो तारुफ बोलिएगा, उससे होता है। खुदा की कसम करोड़ों सलाम, जमाना झुक जाए इस दहलीज पर,
اور قیامت تک کے لیے سر نہ اٹھائے. کیا عظمت ہے اس آقا زادی کی جس کے ددحال بھی عظیم ہیں, جس کے ننہال بھی عظیم ہے, حد ہے جس کے سسرال بھی عظیم ہے. نہیں جو ہاتھ اٹھنا چاہیے اس میں. ننہال بھی عظیم, ننہال بھی عظیم, سسرال بھی عظیم. بھئی نانا احمد مختار, بابا حیدر کرار, نانی خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب, ماں سیدۃ النساء العالمین. اگر سسرال میں دیکھتے ہو تو سسر حضرت جعفر طیار. نہیں توجہ فرمائی. کسی کو پتہ ہی ہے کہ جعفر طیار کا مطلب کیا ہے؟ جعفر طیار کہتے کسے ہیں؟ حضور اسلام کی پہلی ہجرت میں جو اسلام کا لیڈر بن کے جائے اسے جعفر طیار کہتے ہیں. حیدری سنو تو جعفر طیار ہے کون؟ جعفر طیار ہے کون؟ آخری بندے تک توجہ بتا. یہ فضیلتیں علی کے گھر میں آئیں, ابو طالب کے گھر میں آئیں. ابو طالب کا ایک بیٹا ہے جعفر طیار, ابو طالب کا ایک بیٹا ہے عقیل, ابو طالب کا ایک بیٹا ہے طالب, ابو طالب کا ایک بیٹا ہے علی. آخری بندے تک توجہ کا طالب. جعفر طیار علی کے بھائی ہیں. ابو طالب و فاطمہ بنت اسد کے لخت جگر ہیں. اسلام کی جب پہلی ہجرت حبشہ ہوئی تو لیڈر کون تھا؟ ان مسلمانوں کو اپنی آغوش میں لے کر سفر کرنے والا کون تھا؟ جس کے سائبان تلے یہ نومولود مسلمان سفر کر رہے تھے, جس کی حفاظت میں ان مسلمانوں کو دے کے بھیجا گیا. یہ ابو طالب کی ہی تربیت کا اثر ہے. اوہو, جو شیب ابی طالب میں زمانے والے کیا سنبھالیں گے اسلام کو اور کیا سمجھیں گے عزت و ناموس اسلام کو. یہ تو ابو طالب کو دعائیں دی جائیں جس نے اپنے بچوں کے بستر محمد سے بدل کے زمانے کو سمجھایا ہے. جان قربان ہو جائے تو ہو جائے, اسلام پہ آنچ نہ آئے. جب بھی اسلام کو حفاظت کے ساتھ رکھا تو ابو طالب کی نسل نے رکھا. حبشہ میں لے کے گئے, حبشہ میں. اور جتنے ہمارے رضی اللہ عنہ ان سب کے والد پیچھے چلے گئے. ان کے والد تو رضی اللہ نہیں تھے نا, وہ تو دشمنان اہل بیت تھے, دشمنان رسول تھے, دشمنان اسلام تھے. وہ پیچھے چلے گئے. جا کے نجاشی سے کہتے ہیں یہ سارے ہمارے بھاگے ہوئے لوگ ہیں, واپس کرو. تو ظاہر ہے سلطنتوں کے معاملات ہوتے ہیں, سیاسی مسائل ہوتے ہیں. تو خدا کی قسم اس وقت اگر ان مسلمانوں کو قتل سے بچایا تو علی کے بھائی نے بچایا. نجاشی کے سامنے وہ عیسائی مذہب کا سورہ مریم کو پڑھنا شروع کر دیا. ہمارا نبی ہے, سچا ہے, کہا سچے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو وہ کس سے جو اس کے باپ کو بھی یاد نہیں تھے جناب مریم کے, عیسائی تھا نا, اس کو وہ سنائے, رویا, ان کے سامنے کھڑا ہو گیا, کہا نہیں دیتا, جاؤ. کافر نامراد ہو کے واپس آ گئے. نجاشی کے میدان میں توجہ, آخری بندے تک چاہتا ہوں. حضور خیبر کا قلعہ فتح کرنا علی کا کام ہے, نجاشی کا دربار فتح کرنا جعفر طیار کا کام ہے. حضرت جعفر طیار, حضرت جعفر طیار جن کے پہلے 2 بازو قلم ہوئے جنگ موتا میں. شہادت سے پہلے حضرت جعفر طیار کے 2 بازو قلم ہوئے. پہلے جعفر تھے, بعد میں طیار کا لقب حضور نے دیا. حضور نے بتایا یہ طیار کیوں فرما رہے ہیں؟ کہا جعفر جنت میں فرشتوں کے ہمراہ 2 پروں سے پرواز کر رہا ہے, اس لیے اسے طیار کہا جا رہا ہے. فرشتوں کے مابین محو پرواز ہے حضرت جعفر طیار. جو جملہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور 40 دن جو ہو گئے خیبر فتح نہ ہوا. ادھر خدا نے قرآن میں وعدہ بھی کیا تھا کہ آپ جائیں ہم آپ کو فتح دیں گے. پہلے سے قرآن نے وعدہ کیا تھا آپ جائیں فتح ہوگی. کسی اور جنگ میں علم نہیں مانگا گیا. بیٹھے ہو صحیح. حضور کسی اور جنگ میں آپ نے سنا ہے علم مانگا گیا؟ اس میں بڑا مانگا گیا.
اس کی وجہ یہ تھی کہ پیچھے پتا تھا نا آیت نازل ہے کہ فتح ہوگی، تو ان کو گمان تھا کہ ہم ہی سے ہوگی، لیکن نہیں ہو سکی. یہ تو مقدر کی بات ہے نا، یہ تو اس میں تو یہ تو نہیں کہہ سکتے نا، وہاں تو لڑنا پڑتا ہے نا، تو بغیر لڑے تو فتح نہیں ہوتی. اللہ نے کہا ہوگی لیکن لڑنا تو بہرحال پڑے گا، اور لڑنا بھی مرحب سے پڑے گا. توجہ ہاتھ چاہتا ہوں، لڑنا بھی مرحب سے پڑے گا، اور مرحب بھی کوئی معمولی چیز نہیں، ہاں وہ بھی بڑی عجیب چیز ہے. خدا کی قسم جب علی کے مقابلے میں آیا نا تو اس کے بھائی حارث علی نے مارا تھا، تو پہلے تو وہ نہیں آیا. علی علیہ السلام کو نوجوان سمجھ رہا تھا، وہ کہتا تھا میری توہین ہے، یہ میرا بھائی کافی ہے، جاؤ بھائی حارث اس کا سر کاٹ کے لاؤ. وہ حارث گیا، علی نے اس کا سر کاٹا. تو اب جب دیکھا کہ میرا بھائی کٹ گیا ہے تو اب تاریخ نے لکھا کہ بپھرے ہوئے شیر کی طرح نکلا. توجہ، بپھرے ہوئے شیر کی طرح نکلا. اور جیسے علی کے سامنے آیا نا تو حیدر کا مطلب کیا ہے؟ آج بلند حیدری. وہ میں گیا مظفر گڑھ مجلس پڑھنے، تو ایک وہاں پہ پڑھا لکھا ایم اے بندہ تھا، تھوڑا سا وہ زیادہ پڑھ گیا، تو کئی مرتبہ یہ ڈھیلے ہو جاتے پیج. تو مجھے دوست بتا رہے کہ یہ حیدر صاحب ہے. تو ان کے ساتھ ان کا لطیفہ یہ ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، ایک مومن نے چھیڑ دیا. تو پہلے اس کو اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ مائی نیم از حیدر. حیدر مین چیرنے پھاڑنے والا ہونا. بھئی ایسے نہ مارے جانا، پہلے تمہیں پتا ہو، میرا تعارف تو ہو، میں کون ہوں. تو قبلہ شیر کی مختلف حالتیں ہیں نا، جب اٹھتا ہے شکار کے لیے شست لگاتا ہے تو اس کا اور نام لیس ہے، غضنفر ہے، زیغم ہے، مختلف اس کی حالتوں کے نام ہیں. جب وہ شکار کو چیرتا ہے نا، اس حالت کو حیدر کہتے ہیں. جب شیر پورے جوبن میں ہو اور اس کے چمڑوں میں شکار ہو اور اس کو وہ چیر رہا ہو، اس کیفیت شیر کو حیدر کہتے ہیں. مرحب سمجھا تھا کہ میں شیر ہوں. علی نے بتایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا. موضوع شروع ہی نہیں ہوا جی، 20 منٹ رہے. ایک صلوات پڑھیے سارے اہل بیت کی ذات. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب خیبر فتح ہوئی نا، بات میرے منہ میں آئی ہوئی، میں چھوڑ نہ دوں کنجوسی ہو جائے گی. میرے بزرگوں نے جملہ پڑھا، انہوں نے کہا جب یہ بپھر کے نکلا نا، 2 نیزے، 2 اس کے ہاتھ میں سپر، یہاں پہ 2 تلواریں، ایسے لے کے علی کے سامنے آیا. وہ فرماتے ہیں جب علی نے دیکھا کہ ہر چیز ہی 2 ہے تو سوچا کہ مرحب اکیلا کیوں رہے. آپ جی ہیں جی، آج بلند حیدری. 2 ہے، مرحب اکیلا کیوں رہے. خیبر فتح ہوئی. توجہ آخری بندے تک چاہتا ہوں. خیبر فتح ہوئی. میں نے خامخواہ خیبر کا ذکر نہیں چھیڑا. خیبر فتح ہوئی. ادھر خیبر فتح ہوئی، ادھر حبشہ سے مسلمان لوٹ کے آئے. مدینے میں نہیں، وہاں خیبر کے میدان میں. ادھر خیبر فتح ہوئی تو یوں کہیے کہ ابو طالب کے ایک بیٹے نے خیبر کو فتح کیا، دوسرا بیٹا حبشہ کو فتح کر کے واپس آیا. اور نبی مصطفیٰ نے اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں 2 خوشیوں میں سے کس کو بڑی خوشی قرار دوں، علی کے ہاتھ پہ در خیبر کو اچھا کہوں یا فتح کر کے آنے والے جعفر کی خوشی منا. جس کے سسرال بھی عظیم، بات بھول تو نہیں گئے میری، اس کے سسرال بھی عظیم، عبداللہ ابن جعفر طیار. کوئی کیا جانے عبداللہ کون ہے. عبداللہ
عبداللہ کی عظمت کے لیے ایک جملہ سن لو، لمبی بات کرنے کا وقت نہ رہا میرے بھائیوں میرے عزیزوں، ایک جملہ سن لو عبداللہ کے بارے میں کہ نبی نے اپنی بیٹی کے بارے میں کہا لولا علی لما لفاطمہ کفو، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا۔ فرمایا بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے غنی، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے اہل ثروت، بڑے بڑے قبیلوں والے آئے نا حضور کے پاس، لیکن حضور نے ہر ایک پہ دکھ و رنج کا اظہار کیا اور پھر ارشاد فرمایا لولا علی، میرے ساتھ رہنا، لولا علی لما لفاطمہ کفو، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی میچ نہ ہوتا، فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا۔ کیا سمجھتے ہو تمہارے اور میری بات ہو رہی ہے، مدینے اور مکے کی بات ہو رہی ہے؟ خدا کی قسم اگر حدیث یہاں تک ہوتی تو بات کسی کے پلے نہ پڑتی، نبی نے بات کو آگے بڑھایا، حدیث یہاں تک نہیں ہے، پوری حدیث سنو، لولا علی لما لفاطمہ کفو آدم فمن دونہ، اگر علی نہ ہوتے تو غیر معصوموں کی بات نہیں کر رہا، نبی کہتے ہیں انبیاء کی صف میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی میں بھی یہ حیثیت نہیں تھی کہ فاطمہ کے برابر بیٹھے۔ آدم ہو یا ان کے علاوہ کوئی ہو، مصطفیٰ کہتے ہیں میں صف انبیاء کی بات کر رہا ہوں، میں معصوموں کی بات کر رہا ہوں۔ اگر علی بولو نہ ہوتے تو کوئی فاطمہ کا کفر نہ ہوتا۔ بندے آخری تک تمہیں توجہ کا طالب ہو تو جملہ حضرت جعفر طیار کی عظمت کا اس سے بڑا میں کہہ ہی نہیں سکتا کہ مصطفیٰ اپنی بیٹی زہرا کے لیے جس کا انتخاب کرے اسے علی کہتے ہیں، اور علی اپنی ثانیہ زہرا کا جس کا انتخاب کرے اسے جعفر طیار کا بیٹا کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن جعفر طیار جس کے ننیال بھی عظیم، جس کے سسرال بھی عظیم۔ میں نے عرض کیا کہ 5 معصوموں کے سائے میں پلی اور ہے یہ بس کر عجبی میں ٹہرے 5 معصوموں کے، یہ سنتے ہیں تو خدا کی قسم عظیم جملے تو حوالے آپ کے کر جاتا ہے۔ 5 معصوموں کے سائے میں پلی، میرا ساتھ نہیں دو گے خدا کی قسم دکھ ہو جائے۔ 5 معصوموں کے سائے میں پلی، 2 معصوموں کو سائے میں پالا۔ آئے ہائے پیچھے رہ گیا جورا بات والو۔ 5 معصوموں کے سائے میں پلی، 2 معصوموں کو سائے میں پالا، ہے نا قبلہ؟ ماں نے بھی 2 معصوموں کو پالا، بیٹی نے بھی 2 معصوموں کو پالا۔ ماں نے جن کو پالا وہ حسن اور حسین ہیں، بیٹی نے جن کو پالا وہ امام زین العابدین اور امام محمد باقر علیہ السلام۔ صلوات سارے پڑھیے اللہم صلی علی محمد۔ توجہ فرمائیے گا میرا جملہ مکمل ہو جائے جہاں تک تشریف فرماؤ۔ 2 معصوموں کو پالا، ایک کا نام زین العابدین، دوسرے ہیں محمد۔ اچھا یہ القابات ہیں، بچوں کو یاد ہو جائیں، یہ القابات ہیں، نام نہیں۔ زین العابدین علیہ السلام کا نام ہے علی، علی ابن الحسین، اور امام محمد باقر علیہ السلام کا باقر لقب ہے، نام ہے محمد، محمد ابن علی۔ توجہ فرمائے حضور، توجہ فرمائے، خدا کی قسم اس آقا ذاتی نے 2 معصوموں کو آغوش میں پالا، ایک کا نام ہے علی، ایک کا نام ہے محمد۔ نہیں توجہ فرمائی تو تاریخ کا دریچہ اور کھول دیتا ہوں، اس کے دادا ابو طالب نے بھی 2 معصوموں کو پالا، ایک کا نام محمد، ایک کا نام علی۔ پوتی نے بھی 2 معصوموں کو پالا، ایک کا نام علی، ایک کا نام محمد ہے۔ لیکن خدا کی قسم آج جوہر آباد کے اس پنڈال سے میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کا شرف چاہتا ہوں، سارے میرا ساتھ دو، ہاتھ باندھتے علی کے بابا، آپ کی عظمت اپنی جگہ، آپ نے اپنی آغوش میں ایک مرتبہ محمد کو پالا، پھر علی کو پالا، ایک کو محمد الرسول اللہ بنا دیا، ایک کو علی ولی اللہ بنا دیا۔ لیکن مولا میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے بھی محمد اور علی کو پالا،
पाला, आपकी पोती ने भी अली और मोहम्मद को पाला, लेकिन मौला मुझे फर्क नजर आ रहा है। अपने बनी हाशिम के कबीले में सरदारी की आगोश में मोहम्मद और अली को पालना और बात है, कूफा और शाम के बाजारों में अली और मोहम्मद को बचाना और बात है। आप जी आपके बच्चे बुलंद हो गए, यही मकसद है। आप जी आपके बच्चे जी, हक बनता है यही पुरसा देने का। कुरान अज़ादार तशरीफ फरमा हो। ऐ अबू तालिब, सरदारी आपके पास, कलीद बरदारी आपके पास, बनु हाशिम के सरदार आप, सारा कबीला आपके साथ, अपने बेटों को साथ लेके शेबे अबी तालिब में मोहम्मद और अली को पालना और बात है। शाम और कूफा के बाजार मरहब की बात आई है। जब कैदी बना के लाया गया ना, मरहब की बहन भी आई मदीना में। नबी ने देखा मरहब की बहन की आंखें सूजी हुई। अल्लाह जाने आप कितना सुनते हैं मसाइल। मरहब की बहन की आंखें सूजी हुई, सुर्ख, लग रहा था रो रो के आई है। बिलाल लाने वाले थे, पूछा बिलाल ये कौन है? कहा जिसको अली ने मारा उसकी बहन है। ये रोई है? जी आका रोई है। क्यों रोई है? किसी ने कुछ कहा? कहा नहीं मौला मेरी गलती है। तवज्जो फरमाना, तारीख के जुमले सुनते हो। बिलाल कहते हैं मौला मेरी गलती है। क्या हुआ? कहा मैं गलती से उस तरफ से लेके आ गया जिधर इसके भाई का लाशा पड़ा था। भाई कह गए हो मैं बात। आप कोई पहली मर्तबा मजलिस में आए हैं, जिनको अल्लाह ने मातमी पैदा किया है, उनके हाथ क्यों नहीं उठ रहे? मैं उस तरफ से लेके आ गया जिधर इसके भाई का लाशा था। मौला जानबूझ के नहीं लाया, इत्तेफाकन गुजर के आ गया। और रोक के मुस्तफा ने कहा खबरदार आइंदा ऐसी गलती न करना, किसी बहन को उसके भाई के जनाजे के पास से ना गुजारना। कहा हुआ क्या था? कहा भाई के लाशे के पास से गुजरा लेके, इसने भाई के लाशे को देखा, मुझे कहती है मैं भाई को रोना चाहती हूँ। मुस्तफा ने कहा फिर तूने क्या किया? मैंने कहा जी भर के रो ले, ये अपनी मर्जी से रोती रही है, भाई के लाशे पे बैठी रही है, भाई को रोती रही है। मैं कहूँगा हाय मौला मुस्तफा, एक मर्तबा करबला आना, आपकी बेटी ज़ैनब आई नहीं है, भाई के लाशे पे लाई गई है। ऐ सफिया, ऐ मरहब की बहन, जब तू भाई के लाशे पे आई थी ना, तेरे हाथ बंधे हुए नहीं थे। और जो मातमी मौला के तशरीफ फरमा हो, हाथ बंधे हुए नहीं थे। आ देख करबला में एक भाई की बहन भाई के लाशे पे आ रही है, ऊंट की कोहान पे बैठी है, सर बरहना, हाथ बसे गर्दन बंधे। जैसे ही भाई के लाशे को देखा, अपने आप को ऊंट से ऐसे गिराया जैसे गाजी बिन बाजुओं के उतरे। जल्दी से ज़ैनब व कुलसुम को साथ लेके हाथ बंधे। कौन कौन सा मकतल सुनाऊं मैं ज़ैनब का, कौन कौन सा मकाम शहादत गिनवाऊं अली की बेटी का। एक मर्तबा आकाज़ादी यूं हाथ बंधे हैं। जिसको नहीं रोना आता मैं माफी चाहता हूं, मैं माफी मांग के एक बात कहना चाहता हूं। घर में जाके एक मर्तबा किसी जवान बहन के हाथ यूं करवा के देख लेना। अजरुकुम अल्लाह, अजर तेरी बहनों के पर्दे सलामत रहे अली की बेटियों का सदका। फिर तुम्हें समझ आएगी कि अली की बेटियों का मर्तबा क्या है, अली की बेटियों की गुर्बत क्या है। यूं हाथ बंधे, सर पर रहना, रो रो के कह रही है कुलसूम कल मैंने भाई के सीने पे मलऊन को बैठे हुए यही देखा था, यही देखा था ना, 70 कदम के फासले से यही देखा था ना। फिर रो के कहती है फिर क्यों नजर नहीं आता मेरी माँ का नूरे नजर। फिर रो रो के कहते हैं ऐना अखी अल हुसैन, कहाँ गए हो मेरे माँ जाए हुसैन। जब बीबियों ने देखा ना, कोई आवाज कोई साइन नजर नहीं आया, कोई निशानी नजर नहीं आई, उस वक्त रो के कहती है हुसैन
बहनों के पास वक्त थोड़ा है, जहां है बोल मेरे मां जाया, बहन रोने आई है। एक मर्तबा पत्थरों के ढेर में जुम्बश पैदा हुई, आवाज आई इलैया इलैया या ज़ैनब, ए ज़ैनब मेरे करीब आ। जैसे ही भाई को पत्थरों के ढेर में देखा, चाहिए था ना भाई के लाशे पे गिरती, खुदा की कसम तारीखों ने लिखा भाई का लाशा भूल गया, मुंह मदीने को फिर गया, रो के कहती है या जद्दा सल्ला अलैका मलिक ज़मा व हाज़ा हुसैनुन मुरम्मलुन बिद्दमा व मुक़त्तउल आज़ा। ए नाना तुझे फरिश्तों की सलामियां मुबारक हो, अगर वक्त मिल जाए तो जरा करबला आ, मुझे बता यही मोहरे नबूवत का सवार। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। शाम का वक्त हो गया है, जनाजा उठाने का वक्त आ गया है। खुदा की कसम मेरी आकाज़ादी कोई एक मकाम पे ज़िबा हुई, कड़ियां पहन के वहां आई जहां कभी शहजादी बन के आई थी। मैं बहुत जल्दी गुजर के दो जुमले कह दूंगा। कूफा में आई जहां कभी शहजादी बन के आई थी। दुआ मांगो ऐसी जगह पे लुट के बीबियां ना आए जहां कभी इज्जतों के साथ रही हो। बाबा की शाही में शहजादियां बन के रही, आज कैदन बन के अली की बेटियां आई। 36 शहरों में या कई शहरों में से इसी तरह से बीबियां बेमकनो चादर गुजरी, शाम में आई। मैंने कह दिया, तुमने सुन लिया। मैंने जुमला जो कहना है वो ये है कि करबला में कोई कम मुसीबतें आई हैं। जिसकी नस्ल खत्म हो गई करबला में, जिसका जवान अकबर मारा गया करबला में, जिसका गाजी उतर गया करबला में, जिसका हुसैन मारा गया करबला में, जिसकी चादर लुट गई करबला में, जिसके हाथ बंध गए करबला में। अल्लाह जाने किन बातों पे रोते हो। खुदा की कसम सारे मजालिम तो आए करबला में। फिर मुझे बताओ, जब मिनहाल सज्जाद से पूछ रहा था मौला सबसे बड़ी मुसीबत कहां आई, सज्जाद का कलेजा फट गया, रो के कहा अश्शाम अश्शाम अश्शाम। पुराने अज़ादार हो, एक जुमला मैं पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ मुसीबतें तो करबला में भी बड़ी आई, मुसीबतें तो कूफा में भी बड़ी आई। सज्जाद ने 3 मरतबा जो कहना था, एक मरतबा कह देते करबला, फिर कहते कूफा, फिर कहते हाय शाम। 3 मरतबा कहा और तीनों मरतबा शाम 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 कहा। कोई तो दर्द है ना सज्जाद के कलेजे में जो करबला से भी बड़ा है, जो कूफा से भी बड़ा है, जो दूसरे शहरों से भी बड़ा है। खुदा की कसम मैंने बहुत बार गर्दानी की, मैंने किताबों को देखा कि आखिर पता तो चले। सज्जाद 3 मरतबा रो रो के दोहा पढ़ रहे हैं, हाय शाम हाय शाम हाय शाम। आखिर वजह क्या है सज्जाद के शाम शाम कह के रोने की वजह क्या है? करबला और कूफा का नाम नहीं लेते। जब मैंने तारीख के वर्के को पढ़ा, खुदा की कसम सैयदुना कलेजा फट गया। मैंने देखा कि जब करबला से चली थी ना, खैमे चल चुके थे। मेरी आकाज़ादियां सज्जाद के पास आई थी, कहा बेटा सज्जाद पुपियां मसला पूछने आई है, चल के मर जाए या खैमों से बाहर चली जाए। इमाम उठे, उठ के इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, करबला की खाक उठाई, आकाज़ादियों के बालों को चेहरे पे डाला, खाक आकाज़ादियों के बालों पे डाल दी, कहा रिज़म बिरज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। सज्जाद ने जो बाल आकाज़ादियों के चेहरों पे डाले थे ना, वो करबला से कूफा तक बीबियों के चेहरों पे रहे, कूफा में बीबियों के चेहरों पे रहे, दूसरे शहरों में बीबियों के चेहरों पे रहे। जैसे ही शाम का दरबार आया, शराबी ने हुक्म दिया ये बीबियों के चेहरों से बाल हटा दिए जाए, मैं देखूं तो सही अली की बेटी कौन सी है जो माधवी तशरीफ फरमा हो। मेरी आकाज़ादी शाम में आई नहीं है, शाम में लाई गई है, यहाँ दरबार में बोली नहीं है, बुलाई गई है। ताज़ियाने लेके सज्जाद पर जुल्म करते थे, फूफी से कहो हाकिम का जवाब दे, हाकिम का जवाब दे। जालिम मिंबर पे शराब पी के कह रहा था, अली की बेटी ये बता सबसे बड़ी मुसीबत कहाँ आई है। वो बेगैरत इस इंतजार में था कि अभी कहेगी
قسم نہیں، علی کی بیٹی